بعض حضرات ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا انبیاء علیہ السلام پر جادو ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور جادو کی حقیقت بھی جاننا چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں بڑا افراط تفریط سے کام لیا جاتا ہے اور حقیقت کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام ان کی دو حیثیتیں ہیں، جیسے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حل قلت الا بشرا رسولا، کہ میں نہیں ہوں مگر ایک بشر ہوں، انسان ہوں اور رسول ہوں۔ جب بشریت کو مانا جائے گا تو بشریت کو ماننا اس وقت ماننا ہوگا جب ان کے تمام لوازمات کے ساتھ مانا جائے۔ بشر پیدا ہوتا ہے، بشر کا ماں باپ ہوتا ہے، بشر کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے، زیادہ چلے تو تھک جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، سردردی ہوتی ہے، اور موت و حیات سے گزارا جاتا ہے، اور بشر پر جو ظاہری اسباب ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور خفیہ جو اسباب ہوتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور جب کسی کو رسول مانا جائے تو رسول کے لوازمات بھی ماننے فرض ہوتے ہیں، کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور عیبوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے اقوال افعال انتہائی معصوم ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت، تیرا رب جو ہے وہ اپنے عیبوں شریکوں سے پاک ہے، پاک ذات ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ مخلوقات میں صحیح سالم ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کا جسمانی روحانی عیب نہیں ہوتا، نہ جسمانی عیب ہوتا ہے اور نہ روحانی عیب ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس طریقے سے جو ہے وہ صحیح سالم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، تو ان کا محفوظ ماننا، معصوم ماننا، نبوت سے پہلے نبوت کے بعد، صغیرہ گناہ ہوں کبیرہ گناہ ہوں، جان بوجھ کر ہوں اور خطاً ہوں، یہ انبیاء علیہ السلام سے ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتے، وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے انتہائی ہوتے ہیں۔ اب جو جادو ہے، جادو کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم جادو کی مسمرزم ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا کہ وہ لاٹھیاں رسیاں وہ سانپ نظر آنے لگی۔ اور ایک قسم ہوتا ہے خفیہ اسباب۔ خفیہ اسباب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آواز میں یا ان کلام میں ایک اثر رکھا ہے، مثلا کسی کو کہے کہ تو بکواس نہ کر تو وہ اس پر اثر ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اور کسی کو کہے کہ میں معافی مانگتا ہوں تو وہ اس پر اثر ہوتا ہے، نرم دل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اس میں بھی خفیہ سبب ہوتے ہیں جو جادوگر پڑھتے ہیں، تو اس کا بھی اس قسم کا اثر ہوتا ہے، جس طرح کے ظاہری طور پر اثر ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جادو کا جو ہے وہ طریقہ کہ جنات کو ذریعے عامل جنات کے ذریعے کو جادو کرے، یہ ایک شکل ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام پر
اس قسم کا جادو ماننا کہ آپ کے فریضہ نبوت میں تل برابر کمی ہو جائے، اس قسم کا جادو ماننا نبی پر یہ کفر ہے، اور ماننے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور وہ جادو جو بحیثیت نبوت کے نہ ہو، بحیثیت انسانیت کے ہو، جس طرح کہ نبی پاک کو گالی دی جاتی تھی تو آپ کا اس پر اثر ہوتا، اس طرح خفیہ اسباب کے ذریعے اگر کوئی کہو تو وہ اثر ہوتا، یہ امکان ہوتا ہے، یہ ممکن ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو واضح ہے کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اس کے خیال میں ان کے جادو کا کوئی معنی بھی کر لو، اس کے خیال میں آیا کہ وہ دوڑ رہی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بحیثیت انسانیت کے، نہ کہ بحیثیت نبوت کے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ آپ پناہ مانگیں جو چیز پیدا کی گئی ہے اس کے شر سے۔ نبی پاک پناہ مانگتے تھے، لیکن کبھی کبھی وہ ہو جاتا، پناہ مانگنے کے باوجود غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، یہ اثر ہو گیا۔ اور کچھ ایسے جو خفیہ اسباب تھے، وہ تھوڑا سا انسانیت کے لحاظ سے اگر فرق آ گیا تو وہ کوئی فرق نہیں ہے۔ من شر النفاثات فی العقد، اگر ممکن ہی نہ ہو تو پھر یہ آیت کا معنی تو غلط ہو جائے گا۔ ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب جادوگر جو ہے، جو جادو کرتا ہے، تو جادو کرنا، نبی کا مقابلہ کرنا اور جادو میں کفریہ شرکیہ افعال اقوال کرنا، یہ سارے کا سارا کفر ہے۔ یہ جو تمیزات والے لوگ ہیں، یہ ہند سے لکھتے ہیں، بالاتفاق ہندسوں کے ساتھ تمیز لکھنا حرام ہے، کیونکہ یہ جادو کی قسم ہوتی ہے، اور یہ تمام جادوگر لوگ ہوتے ہیں جادو کی وجہ سے۔ دم بلا اتفاق، بالاتفاق امت، یہ جائز ہے۔ اور تویز کا اس میں دو ہے کہ قرآن حدیث تک معمول ہو جائے، بعض اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں اور بعض اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو تویزوں کے بجائے قرآن حدیث کی طرف لایا جائے، اور قرآن حدیث کے، اور یہ عامل اور یہ دکان نکالنا یہ صحیح نہیں ہے۔